گزارش یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے سامنے چھری تیز کرنے سے بھی منع فرمایا، اور ایک قربانی کے جانور کے سامنے دوسرے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے بھی کیا فرمایا؟ منع فرمایا۔ اور تیسرے نمبر پر جو چھری آپ نے ذبح کے عمل کے لیے رکھی ہوئی ہے وہ اچھی خاصی تیز ہونی چاہیے، وہ اچھی خاصی تیز ہونی چاہیے، اور ایسے نہ ہو کہ بھئی آدھا کام جو ذبح والا عمل ہے وہ آدھا درمیان میں رہے، اور وہ جو آپ کا کام ہے، آپ نے جو نالائکی کی ہے، آپ نے جو ایک غلط حرکت کی ہے کہ آپ نے اس چھری کو چیک نہیں کیا، دندانے والی چھری آپ نے جو ہے وہ ذبح کے عمل میں لے آئے، اب وہ عمل جو ہے وہ کیا بن رہا ہے؟ اس جانور کی تکلیف کا کیا بن رہا ہے؟ باعث بن رہا ہے۔ اس سے کیا کیا ہے؟ شریعت نے منع کیا، ایک چیز۔ دوسرے نمبر قربانی کے جانور کو جب ذبح کرنا ہو تو بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اس قربانی کے جانور کا جو رخ ہے وہ کس کی جانب ہو جائے؟ قبلہ کی جانب۔ کہ مثال کے طور پر جیسے آپ لوگ قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھے ہوئے، آپ کا جو ہے وہ چہرہ بھی قبلہ کی جانب ہو، اور اس جانور کے جو ٹانگیں ہیں وہ بھی کس کی جانب ہو؟ قبلہ کی جانب ہو، اور دائیں ہاتھ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ قربانی کے جانور کو ذبح کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد فرمایا کہ قربانی کے جانور کو جو لٹانے والا عمل ہے اس میں بھی احتیاط ہے، جانور کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں، جان بوجھ کر۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جی، جانور جو ہے وہ گر گیا، مشرق کی جانب، شمال کی جانب اور جنوب کی جانب جو ہے وہ اس کا چہرہ ہو گیا، اب اسی حالت میں اس وہ لیٹا ہوا ہے، گرا ہوا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، زور لگا رہا ہے، اور یہ جو 5-10 افراد ہیں یہ اسی طرح اس کو زمین پر گھسیٹتے گھسیٹتے جو ہے اس کا چہرہ کس کی جانب کر رہے ہیں؟ قبلہ نام۔ اب آپ کو قبلہ کی جانب چہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جانور کی تکلیف کا آپ جو ہے وہ باعث نہ بنے۔ اب جس طرف بھی اس کا چہرہ ہے اللہ کی ذات ہر طرف کیا ہے جی؟ موجود ہے۔ آپ اب جس طرف بھی جانور جو ہے وہ گر گیا ہے وہیں پر آپ اس کو کیا کر لیجیے؟ ذبح کر لیجیے۔